سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ سورہ انفال کی 9ویں پارے میں سورہ انفال کی چند آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت اس کا انتخاب کیا۔ اس میں پورے آیت کا خلاصہ، پورے آیت میں جو 3-4 آیتیں میں نے تلاوت کی، سب کا خلاصہ، سب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے جو میرے پورے تقریر کا خلاصہ ہوگا، پورے بیان کا خلاصہ ہوگا کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان لائے ہو، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول جو بھی حکم دیتا ہے اس پر فوراً عمل کرو، اس کے سامنے فوراً سر جھکا دو، اور پھر اس حکم کو ماننے میں، اللہ کے حکم کو ماننے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، وہ یا تو مال کی محبت کی وجہ سے، یا اولاد اور رشتہ داروں اور خاندان کی محبت کی وجہ سے آتی ہے۔ ان محبتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے فنا کر دو، ختم کر دو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنیں۔ پورے آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ تھوڑا سا وقت جو ہے بہت کم ہوتا ہے آج کل، اس لیے میں مختصر اس کو بیان کروں گا ان چند 3-4 آیتوں کا۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جس چیز کی طرف وہ دعوت دیں، جس کام کو وہ کرنے کا حکم کریں، یا جس کام کے لیے تمہیں بلایا جائے، فوراً چل پڑو، فوراً مان لو اس کو، کیونکہ جس چیز کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول بلاتے ہیں وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ یہ خاص طور سے صحابہ کرام جب ان کو کسی مشکل کام کے لیے یا کہیں پر سرحد کی حفاظت کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں واپس آئے نہ آئے۔ اس میں جو ہے بظاہر زندگی کی فنا نظر آتی ہے، زندگی کا خاتمہ نظر آتا ہے، یا مالی اعتبار سے نقصان، یا جانی اعتبار سے نقصان، یا جانی نقصان یا مالی نقصان، زندگی کی بربادی نظر آتی ہے، وہاں پر زندگی کے لیے نقصان نظر آتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جس طرف بلاؤ اس طرف چل پڑو، وہ تو تمہاری زندگی کے لیے بلا رہے ہیں، اس میں تمہاری حیات ہے، اس میں تمہارے لیے نقصان نہیں ہے۔ بظاہر تم دیکھ رہے اس میں نقصان ہے، اس میں جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، لیکن اس میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ تو اس طرف جب بلا رہے ہیں، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے جب دعوت دی جا رہی ہے، تو فوراً لبکو، چلو فوراً، اس میں سستی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ جو ہے ہمارے اور ہمارے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سستی کرتے ہیں کہ بھئی کر لیں گے بعد میں، کسی کے پاس، کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے پاس مالی وسعت ہے، یہاں سے کہیں اعلان ہو گیا کہیں سے کہ بھائی فلاں جگہ ضرورت ہے، آپ خرچ کریں، فلاں مریض کو علاج کے لیے ضرورت ہے، آپ جلدی خرچ کریں، مسجد کی تعمیر کے لیے بھائی بہت ضروری ہے، آپ خرچ کریں، مدرسے میں ضروری ہے، آپ خرچ کریں۔ اب آپ کے دل میں آتا ہے کہ میرے پاس اس وقت ہے، کچھ کر لوں، لیکن آپ سوچتے رہتے ہیں، تو دل میں آتا ہے کہ پھر کر لیں گے، اور موقع آ جائے گا پھر کر لیں گے۔ یہ اللہ نے ایک توفیق دی تھی، اور اللہ کا حکم آپ کے کانوں میں سنا،
تقاضا سنا، حکم نہیں تو تقاضا آپ نے سنا، لیکن آپ نے ٹال دیا، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ کس چیز کی ناشکری ہے؟ اللہ نے جو توفیق دی تھی اس توفیق کی ناشکری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جب تم نے تو میری توفیق کی ناشکری کی، آئندہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ اب پھر وہ کچھ سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہاں اس وقت کرتا تو موقع تھا، اس وقت تو میرے پاس تھا کچھ، اب نہیں ہے، اب میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن اب کر نہیں سکتا۔ جناب حج کے لیے جو ہے فارم بھر رہے ہیں لوگ، آپ کو استطاعت ہے آپ چلیے، پہلے تو وہ شوق ہو جاتا ہے، سوچتا ہے میں کروں گا، گھر پہنچا تو پھر بیوی بچوں نے کہہ دیا ابا جان ابھی کیا جلدی ہے، ہاں ابھی میرا فلاں کام ہے، ہاں تھوڑا سا یہ کرو، ہاں گاڑی لے آؤ، ابھی مکان ٹھیک کرو، آئندہ سال۔ پھر آئندہ سال صاحب سے کہے پوچھے تو اس کو توفیق چھن چکا ہوتا ہے، اس کی توفیق چھن گئی ہے۔ اب وہ بہانے بناتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال جاتا تو تھا گنجائش، اب گنجائش نہیں ہے، یا صحت نہیں ہے، یا پیسہ نہیں ہے، یا اور کوئی مجبوری گھر میں آ گئی ہے، اور کوئی عذر پیدا ہو گیا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ جو بھی دین کا تقاضا ہو، اس وقت جس وقت اللہ نے توفیق دی آپ نے اس وقت ٹال دیا، اللہ نے توفیق واپس لے لی، اب نہیں ملے گی۔ آپ نے ناقدری کی، اب توفیق نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے کہ جو ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا۔ ایک بار توفیق دی، تم نے جو ہے اس کی ناقدری کی، اب توفیق نہیں ہوگی، لہذا فوراً کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کا یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ جہاں اللہ کا حکم سنا فوراً، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا بار بار کہ جو ہے سجدے کی آیتیں آتی ہیں تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کہیں صدقے کا حکم ہوا تو لوگ جو ہے ایک سے ایک آگے بڑھنے لگے کہ میں سب سے پہلے کر لوں۔ ایک جگہ پر جو ہے نا کہ جب تم اللہ کے رسول کے پاس زیارت کے لیے جاؤ تو کچھ صدقہ کر کے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے گئے اور انہوں نے صدقہ کیا، اور اس کے بعد یہ اسی طرح سے جو ہے اپنے محبوب چیز کو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری چیز، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ ایک صحابی فوراً پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے وہ خرچ کرو، یہ حکم نازل ہوا ہے۔ ہاں یہ حکم نازل ہوا ہے۔ فرمایا کہ مجھے وہ باغ جو ہے، وہ باغ میرا زبردست باغ ہے، اس میں اچھی آمدنی ہے، اس میں میٹھا پانی ہے، اور وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور واقعی وہ باغ انہیں بہت پسند تھا، اور اس میں جو ہے خاص بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے، وہاں پھل کھاتے تھے، تو اور زیادہ پسندیدہ تھا۔ تو کہا کہ سب سے پیاری چیز تو مجھے یہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں قبول کر لیجیے، یہ قبول کر لیجیے۔ تو ان کا مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ جہاں حکم سنا فوراً، جہاں حکم سنا فوراً۔ اور پھر ایک موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، جب صحابہ کرام سے فرمایا گیا کہ پورے گرمی کا زمانہ جو ہے، فروٹ کا سیزن، پھل تیار ہے، پکنے کو ہے، پھل توڑنے کا موسم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، گرمی بھی ہے، وہاں سے جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے ایسے موقع پر جہاد کے لیے حکم دیا کہ نکلو فلاں جگہ جانا ہے۔ بہت سخت امتحان تھا ان کے لیے، بہت سخت امتحان تھا۔ صحابہ کرام لیکن جن کا ایمان مضبوط تھا، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تین صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت کچھ دیا تھا، لیکن جو ہے کیا ہوا کہ غفلت ہو گئی۔ تھا تو صحابہ بڑے پکے ایمان کے، زبردست صحابہ تھے، لیکن غفلت میں پڑ گئے۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سنا تو میں نے سوچا کہ آج تک میں جتنا بھی جو ہے جہاد میں گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اور میں جو ہے بہت جو ہے تنگ دستی کے ساتھ میں جاتا تھا۔ آج میرے پاس زبردست گھوڑا ہے، جس کو میں نے زبردست کھلا پلا کے جو ہے تگڑا بنا کے رکھا ہے، ہتھیار میرے پاس ہے، پیسے میرے پاس ہیں، راشن میرے پاس ہے، سب کچھ ہے،
اب تو میں اس وقت تو میں بالکل تیاری کے ساتھ جاؤں گا۔ جب لوگ نکل گئے تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس اتنا زبردست سواری ہے، لوگ نکل گئے ٹھیک ہے، میں صبح نکلوں گا، میں پہنچ جاؤں گا وہاں 2-4 میل کے یا 10-15 میل کے بعد جو ہے میں ان کو پکڑ لوں گا، وہاں میں پہنچ جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو پھر سوچا شام کو چلیں گے، کیا ہے میرے پاس سب کچھ تیاری ہے۔ شام بھی ہو گئی، ہاں، تو سوچا کہ صبح تڑکے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایسا ہی سوچتے، ایسے صحابہ تینوں کا ہی سوچ تھا، تینوں کے ساتھ یہی معاملہ ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو اللہ کے رسول اور صحابہ جو ہے بہت دور پہنچ گئے ہوں گے، اب مشکل ہے، اب مشکل ہے۔ اب بیچارے پریشان ہو گئے۔ اسی سے آگے اسی تقریباً اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جو ہے، اب وہ واقعہ تفصیل جو ہے، وقت بہت کم ہے، میں اس میں تفصیل نہیں کرتا۔ یہ ایک چیز ہم کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا بھی اللہ کے حکم کو ماننے میں سستی کرتے ہیں تو توفیق چھین لیتے ہیں۔ آپ کو توفیق دے دی، آپ نے کہا نہیں پھر کریں گے، تو چلو جب پھر ہی کرتے رہو تم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو کہ اللہ کا ارادہ جو ہے، اللہ کا فیصلہ پھر تمہارے اور تمہارے ارادے کے درمیان حائل ہو جائے گا، تم نہیں کر پاؤ گے، توفیق چھین لے گا، نہیں کر پاؤ گے۔ آج جو ہے اس سال حج کرنے کی توفیق دی، کہا کہ نہیں آئندہ سال نہیں جائیں گے۔ اس وقت جو ہے آپ کو اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے، اپنی زندگی میں دین کو لانے کے لیے، اللہ کے رسول کے طریقہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ کو جو ہے جماعت میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں، پھر نکلیں گے، پھر کریں گے، وہ پھر کبھی نہیں آتا۔ یہ بالکل ہماری جو ہے فطرت ہے، نیچر جو ہے، اس کی طرف اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی دکھتی رگ پر جو ہے ہاتھ رکھ دیا، نہیں ہوگی، وہ پھر نہیں آئے گا آپ کو۔ تو یحول بین المرء وقلبہ وانہم الیہ تحشرون، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے پاس حاضری دینا ہے، یہاں پر زیادہ دن نہیں رہنا ہے، ہمیں بہت جلد اللہ کے پاس حاضری دینا ہے۔ یہاں تو بس خواب کی طرح ہے، چند دن کے لیے ہے، اس میں تم ٹالتے رہو گے، ہاں جوانی میں کہو گے کہ بڑھاپے میں کریں گے، اور تھوڑا ذرا سال گزر جائے، ابھی تو جوانی ہے، کیا ہے، اس کے بعد ہم عبادت کر لیں گے، ہاں یہ جو ہے اس وقت ہم دین کا کام کر لیں گے، ابھی تو تھوڑے سے پیسے ہیں، ابھی تھوڑا اور زیادہ ہو جائے تو صدقہ کر لیں گے، ابھی یہ تو تھوڑا سا ہے، پھر اس کے بعد اور ہو جائے تو ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، وہ اور جب ہوگا تو کریں گے، وہ دن آئے گا ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے حاضر ہو جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آیت پر خاص طور سے آپ اس کو سنیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے بچو جو ظالموں کو ہی نہیں ہے، جس کا اثر جو ہے، جس کا وبال جو ہے صرف ظالموں کے لیے نہیں بلکہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھو۔ ایک تو ہے فتنہ، فتنہ کا لفظ جو ہے کلام پاک میں بار بار ہوا استعمال، آگے بھی یہاں ابھی اسی آیت میں آگے آ رہی ہے، اور بھی ہے۔ اس کو جو ہے کہیں پر ہمارے علماء کرام نے لفظ فساد ترجمہ کیا ہے، اور کہیں امتحان اور ابتلاء ترجمہ کیا فتنہ کا۔ اب ہم یہ 2-3 معنی ہم سامنے رکھیں، فتنہ، فساد یا امتحان، ابتلاء، ہم اس کو ذہن میں رکھ کے سوچیں، ایسا امتحان یا ایسا ابتلاء یا ایسا عذاب جو صرف ظالم کے لیے نہیں ہوگا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی کسی علاقے میں جب فتنہ پھیلے گا، لوگوں میں بے حیائی پھیلے گی، لوگوں میں جو ہے بدعات پھیلے گی، لوگوں میں جو ہے لوگ جو ہے شریعت سے روگردانی کریں گے، لوگ شریعت سے دور ہو رہے ہیں، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، لوگ مسجد سے دور ہو رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جوانوں کی جو ہے نظریں جو ہے وہ گندی ہو رہی ہے، جوانوں کا کریکٹر جو ہے خراب ہو رہا ہے، عورتیں بے حیا ہو رہی ہیں، یہ جو ساری چیزیں جتنے بھی ہیں، جو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، تو اس کا وبال جب آئے گا، اس کے بدلے میں اللہ کا غضب جب نازل ہوگا، تو صرف وہی لوگ نہیں جو اس جرم میں ایسے جرائم میں جو ہے ملوث تھے، انہی کو ہلاک کر دیا جائے، بلکہ پورے کو لے ڈوبے گا، پورے کو لے ڈوبے گا۔
اب جو ہے آگے علماء نے لکھا ہے کہ یہ فتنہ کیا ہے، یہ آزمائش کس کے لیے ہے۔ اس میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض صحابی کا بھی حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں ایسے فتنے سے ڈرو کا مطلب یہ ہے، ایسے فساد سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا ہو، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم توڑا جائے، جب آپ کی نظروں کے سامنے اللہ کے نبی کی توہین کی جائے، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے بدعات و خرافات کو رسم جو رواج دیا جائے، جب آپ کے سامنے اسلامی کلچر، اسلامی طور طریقے کو چھوڑ کر جو ہے یہود و نصارہ کا طور طریقہ اختیار کرنے لگے، اور آپ خاموش رہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ اس کو روکیں، اس کو بدلیں، اس میں جو ہے ان کے کم از کم اس کے راستے میں جو ہے رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ جو ہے کھڑے نہ ہوں، آپ اس کو سمجھانے کے لیے اگر کھڑے نہ ہوں تو وہ جرم کرنے والا اور یہ جو ہے خاموشی اختیار کرنے والا، جو اللہ کا حکم توڑتے ہوئے تماشا دیکھ رہا ہے، یہ دونوں، ان دونوں کو اس عذاب کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کرنے والا بھی اور مداہنت کرنے والا بھی، اللہ کا شریعت کا حکم توڑنے والا بھی اور اس کے سامنے جو ہے سر جھکا کر لحاظ ہے، یہ ہمارے فلانے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہمارے فلانے ہیں، یہ سب جو ہے یہ دونوں جو ہے لے ڈوبے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور ترجمہ بیان کیا ہے، وہ اس سے زیادہ بلیغ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے یہاں اتقوا فتنۃ سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک برائی معاشرے میں دیکھ لیا، ہمارے جوانوں میں مثال کے طور پر اب کتنا ہم بیان کریں گے، مثال کے لیے ہم چند بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری لڑکیاں بے حیا ہو رہی ہیں، وہ اسکین ٹائٹ پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہے، نیم برہنہ ہو کے گھوم رہی ہے، ہمارے جوان جو ہے بد کردار ہو رہے ہیں، ہمارے جو ہے تاجر جو ہے بددیانت ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے سود اور جو ہے رشوت کے پیسوں میں جو ہے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے منع نہیں کیا، تو پہلے ترجمے میں کیا تھا کہ اس پر جو سزا ہوگا وہ اس پر بھی ہوگا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہتے ہیں کہ جو برائی اس کے اندر ہوگا، وہ برائی آپ کے گھر کے اندر آ جائے گی، خود آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ میرے بھائی کی لڑکی جو ہے نیم برہنہ چلتی ہے، میں نے اپنے بھائی سے نہیں کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو، ذرا اپنی بیٹی کو جو ہے سمجھاؤ، اس کو جو ہے پردہ کرا دو، اس کو کچھ تہذیب سکھاؤ، میں نے نہیں کہا، میں تماشا دیکھتا رہا، کل میری بیٹی بھی وہی کریں گے اور مجھے جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، بعض تبلیغ والے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرے بھائیوں، یہ چار دیواری کے اندر جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، دن رات قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، دن رات تفسیر اور حدیث پڑھتے ہیں، اور جو ہے آپ کے یہاں جو ہے ایک جیسے فرشتوں کا قلعہ ہے، یہاں جو فرشتے چل رہے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں، یہ سب ایسے نظر آتے ہیں یہ طلباء جو بالکل دین کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ رہے گا بہت دنوں تک۔ جب چاروں طرف برائی پھیلے گی تو وہ سیلاب جو ہے ان دیواروں کو پھاند کے اندر آ جائے گا، وہ پانی جو ہے آپ کی اس فصیل کو پھاند کے اندر پہنچ جائے گا۔ جب اس چاروں طرف بدبو پھیلے گی، جب چاروں طرف گندگی ہوگی تو وہ بدبو آپ کے مدرسے کے اندر بھی آئے گی۔ اس وقت شاید میں نے اتنا محسوس نہیں کیا اس کی بات کو، لیکن اب محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے مدارس کا حال دیکھتا ہوں، جب میں علماء کا حال دیکھتا ہوں۔ تم اگر نہیں کرو گے تو جو برائی اس میں ہے وہی تم میں بھی آئے گی۔ پہلے ترجمے میں یہ تھا کہ اگر تم نہیں روکو گے تو اس پر جو عذاب آئے گا وہ تم پر بھی آئے گا، اور یہ اس سے بڑھ کر ہو گیا کہ جو برائی اس میں ہے وہ تم میں بھی آئے گی، پھر دونوں مل کے جو ہے دونوں بھائی جو ہے بھگتیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ خبردار یاد رکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، صرف غفور الرحیم نہیں، شدید العقاب بھی ہے، سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔
تم کاہلی کرتے ہو، تم سستی کرتے ہو، تم کہتے نہیں، ہاں تم لحاظ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، اس کو یاد رکھنا تم خود بھی اس میں ملوث ہو جاؤ گے، یا اس کے عذاب میں ملوث ہو جاؤ گے، یا اس برائی میں تم خود جو ہے وہ برائی تمہارے اندر آ جائے گی، تم خود اس جرم میں جو ہے ملوث ہو جاؤ گے، تم بھی مجرم بنو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا۔ اب یہاں سے ایک بات اور بیان کہہ دیا کہ جب ہم کوتاہی کرتے ہیں، جب ہم برائی سے روکنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کے جو ہے خاص عام طور سے بنیادی طور پر دو وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو ہم کمزور ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم کچھ زبان سے نکالیں تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم مظلوم ہوں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ہاں فلاں شخص نے جو ہے حق کہہ دیا تو اس کے ساتھ یہ ہوا، میں بھی کہہ دوں تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ محبت، کہ بیٹے سے کہہ دیں بیٹا نماز پڑھ تو یہ بگڑ جائیں گے، بیٹا یہ کام غلط ہے یہ چھوڑ دو تو وہ ناراض ہو جائیں گے، بیٹا کہتا ہے ابا مجھے یہ چاہیے لا کے دے دو، آپ حرام کمائی کر کے لا کے دے رہے ہیں، بیٹی کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں پین خرید کے دے دو اور فلاں جین پین اور فلاں ٹی شرٹ میں بازار میں گھومنا چاہتی ہوں تو آپ دے رہے ہیں۔ یہ سب کیوں دے رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں خاموش ہے؟ اس کی محبت میں۔ یا گھر کے بڑے بزرگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ رواج جو ہم باپ دادے سے کرتے آ رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ غمی کے موقع پر یہ کرنا ہے، خوشی کے موقع پر یہ کرنا ہے۔ ابا جان کا لحاظ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، دادا جان کا لحاظ ہے، ہم حق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری وجہ محبت ہو گئی، ہاں؟ اور یہ تو ماں یا تو خوف ہو گیا، یا جو ہے اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کی محبت ہو گئی، اور تیسری جو ہے مال کا حرص، مال کی لالچ، مال کا لالچ یا مال کی محبت، یہ آپ کو کرنے نہیں دیتا کہ فلاں سے یہ کہیں تو میرا نفع چھن جائے گی، فلاں سے یہ کہوں تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، فلاں سے یہ کہے تو میرا پروموشن بند ہو جائے گا، یا وغیرہ وغیرہ، میرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو اس سے روکتی ہیں۔ آپ دین کا کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں دین کا کام کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایک کر کے بتا دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اگر تم اس سے ڈرتے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ہم تو کمزور ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہاں میں تو بے بس ہوں۔ یاد رکھو صحابہ کرام جب شروع میں ایمان لائے تھے، جب 35-36 نفر ایمان لائے تھے، اس وقت جو ہے وہ ایک گھر میں جو ہے محصور ہو کے وہاں چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اور اتنا ڈر تھا ان کو جیسے کوئی ان کو جو ہے اچک کے ختم کر دے، ایک ہی جھپٹ میں اس کو جو ہے ختم کر دے، اتنے کمزور تھے۔ پھر ہم نے تمہیں جو رہنے کے لیے جگہ دیا، پھر ہم نے جو ہے ہجرت کے لیے جگہ علاقہ دے دیا، پھر ہم نے وہاں پر جو ہے تمہیں کھانے پینے کے مزے دے دی، پھر اس کے بعد تمہیں ترقی دے دی، فتوحات دے دی، پھر جو ہے دنیا میں تم پھیل گئے، پھر تمہارے جو ہے عیش و عشرت ہو گئے، مال حلال اور اللہ کے طیب مال سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عیش کرا دیا۔ یاد رکھو کمزوری اور قوت دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، یہ جو ہے کمزوری اور طاقت یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہے تو ہم سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ آگے چل رہا ہوں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے۔ جو پہلے میں عرض کیا ہوں، یہی چیزیں تو ہمیں روکتی ہے، یہی چیزیں ہمیں دین سے روکتی ہیں۔ تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہاری آزمائش بنتی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا حکم مانوں یا بیٹے کی اس کو خوش کروں، اللہ کا حکم مانوں یا بیٹی کی بات مانوں، اللہ کا حکم مانوں یا بزرگوں کی خوشامد کروں۔ ہر جگہ یہی چیز آتی ہے نا۔ جو اس امتحان میں یاد رکھو کہ یہ چیزیں ان کی محبت جو تمہارے لیے امتحان ہے، اس میں جو ہے تم نے اگر اپنا ثابت قدمی دکھا دیا، اللہ کے ساتھ وفاداری کی، تو اجر عظیم تمہارے لیے میرے پاس اجر عظیم رکھا ہوگا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس میں بہت سارے احادیث ہیں اس کے متعلق، لیکن وقت نہیں ہے، میں اس کو بیان نہیں کرتا۔
وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُم فِتْنَةٌ، یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو کیا اللہ کے تمہارے لیے اجر عظیم لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام رکاوٹوں کو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کے میرا رب راضی ہوگا، میرا اللہ اگر مجھ سے راضی ہو جائے اللہ کی مدد ہوگی اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ ان کو بھی راضی کر دیں گے جو جن کو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن کو میں نے ناراض کیا تھا وہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ آپ کے لیے راستے نکالیں گے۔ اس لیے جو ہے اس فتنے کے وقت میں پھر ایک بار یہ دوہرا کہ میں کہوں میری جو بات ہے کہ جو ہے اس میں خاص طور سے یہ کہا گیا کہ ایسے فتنے سے بچو، ایسے مصیبت سے بچو جس میں جو ہے صرف مجرم ہلاک نہیں ہوں گے، آپ بھی ہلاک ہوں گے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی یہ چیزیں آئیں گی، اس کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔